اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کروڑ ہاں کرم ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نظام دیا جو نظام رشد و ہدایت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ نظام جس نے جوڈیشری میں وہ اعلیٰ پائے کی خدمات انجام دی کہ وقت کے جو قاضی تھے وہ بلا جھجک بلا روک ٹوک حکمرانوں کو ان کے اوصاف، ان کے کردار، ان کی اپنا قدریں، ان کی معاشی اور معاشرتی اور اخلاقی حدود و قیود کے بارے میں ان کو بتاتے تھے بلا روک و ٹوک۔ اس کے بعد ایسا بہترین نظام جس نظام میں خلیفہ وقت کا بیٹا جب یہ کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے کس بات میں، جب خلیفہ وقت نے جب ایک لباس پہنا تو ایک مصاحب جو صحابی رسول تھے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ تو نے یہ لباس کیسے سلوایا، جب کہ ایک چادر سے یہ لباس سلوایا نہیں جاتا۔ تو خلیفہ کا بیٹا کھڑا اس نے کہا کہ میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو گفٹ کی تھی تب یہ لباس سلوایا گیا۔ اسی طرح اگر جنگ کے میدان میں دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نظام دیا، وہ عظیم و شان جنگی فتوحات سر انجام دی کہ آج تک کی تاریخ ان فتوحات کا اشیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بس میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس کی بات کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ جو عرب کی راجدھانی تھی، جو عرب کا دارالحکومت تھا، اس میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ 10,000 ننگی تلواریں تھیں، لیکن ان کا جانے کا انداز کیسا تھا کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اٹس مین کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے دنیا کی ہر فیلڈ میں وہ نقوش چھوڑے کہ ہم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن آج جو میں مین بات کرنا چاہوں گا، 2-3 منٹ کی بات کروں گا، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں، وہ بات ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ کا معاشی نظام۔ ہم جکڑے ہوئے ہیں آج سود میں، ہماری روح چیخ رہی ہے۔ پٹرول 330 روپے سے زیادہ لیٹر ہو چکا ہوا ہے، دودھ کا ایک ڈبہ جو ہے وہ 300 روپے کا ملتا ہے، چینی 250 روپے کلو ہو چکی ہے۔ آج سے تقریباً 2 سے 5 سال پہلے، چونکہ مہنگائی کا جو بڑا طوفان آیا وہ عمران خان کے دور میں شروع ہوا، اور عمران خان جب حکومت چھوڑ گیا تو اس میں وہ اپنی انتہا کو چھوا۔ تو آج جو ہے، آج غریب آدمی بیٹھنے سے قاصر ہے، غریب آدمی چلنے سے قاصر ہے۔ وہ چائے جس کا کپ آج سے تقریباً 2 سال پہلے 30 روپے کا تھا، آج وہ جگہ کپ تقریباً 90 سے 100 روپے کا ملتا ہے۔ تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے معاشی نظام۔ سب سے بڑی جو لعنت ہے، 3 لعنتیں، زر کا نظام، عدالت کا نظام اور معاش کا نظام۔ ان تینوں کے اوپر میں کبھی بات کروں گا، نظاموں کے اوپر، لیکن آج میں بات صرف کس کے اوپر کروں گا؟ معاشی نظام کے اوپر۔ ایک ہوتی ہے ہم جو معاشیات پڑھتے ہیں، اکنامکس کے، ایک ہوتی ہے ویسٹرن اکنامکس، ایک ہوتی ہے ماڈرن اکنامکس، اور تیسری ہمارے پاس جو قسم آ گئی ویسٹرن اور ماڈرن کے ساتھ جو مد مقابل کھڑی ہے، وہ اسلامی معیشت۔ اسلامی معاشیات کیا کہتی ہے؟ میں صرف 2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسلامی معیشت کہتی ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ مثال کیا؟ اگر آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے تو آپ دیکھو کہ کس کے پاس مرسیڈیز ہے، اگر آپ کے پاس مرسیڈیز ہے آپ دیکھو کس کے پاس 2 اوڈی ہے، کسی کے پاس 2 اوڈی ہے آپ دیکھو کس کے پاس اپنا 1300 سی سی کی کوئی گاڑی ہے، وہ کسی کے پاس ہے تو وہ دیکھے کہ میرے کیا کسی کے پاس کلٹس ہے، کلٹس والا نیچے جا کر دیکھے مہران کس کے پاس ہے، مہران والا جا کر نیچے دیکھے موٹر سائیکل کس کے پاس ہے، موٹر سائیکل والا نیچے جا کر دیکھے کہ کس کے پاس سائیکل ہے، اور سائیکل والا دیکھے گا جب کہ میں سائیکل پر ہوں اور اگلا بندہ پیدل جا رہا ہے، اس کو قدر آئے گی، وہ دیکھا کم از کم میرے پاس سائیکل تو ہے۔ اٹس مین کہنے کی بات کیا ہے، جو مین بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم نے
ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا ہے. جب نیچے دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. اسلام نے کیوں کہا ہوا ہے؟ اسلام نے اس لیے کہا ہوا ہے کہ آپ میں سیلف کانفیڈنس جنریٹ ہوگا, آپ میں وہ پیدا ہوگی, وہ احساس شکر جو سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ شکر. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ ابراہیم میں, لائن شکرتم لا ازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو اس میں کیا ہے؟ شکر گزاری. اور ہمارے یہاں کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں جی کہ کسی کے بچے جاتے ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں تو ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں بھیج دیتے ہیں. کسی کے بچے بیکن ہاؤس میں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں میرا بچہ ہی بیکن ہاؤس میں جائے گا. کسی کے بچے جاتے ہیں اپنا آکسفورڈ سسٹم میں, ہم کہتے ہیں میرا بھی جائے گا. تو کیا ہوتا ہے جب عورتیں اپنے مردوں کو سنب کرتی ہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سود لیتے ہیں, وہ پھر اپنا بہرہ روی کی طرف جاتے ہیں, وہ رشوت لیتے ہیں. تو معاشرے میں ایک طرح کا سکون ختم ہو جاتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. شیخ سعدی کا ایک مشہور و معروف واقعہ, اس کے بعد میں دوسرے پوائنٹ پر آؤں گا. شیخ سعدی ایک دفعہ مسجد میں گئے نماز کے لیے, انہوں نے نماز ادا کی, ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, وہ ننگے پاؤں مسجد تک پہنچے. اور جب نماز پڑھی تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ تیرے جو نافرمان بندے ہیں ان کو تو کیا سے کیا دے رہا ہے. عربی گھوڑے ہیں ان کے پاس اونٹ ہیں, ان کے پاس ایون دین ہاتھیوں کی سواری ہے, لیکن میرے پاس تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. لیکن جو ہی وہ باہر نکلے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں, اور جوتے تو دور کی بات ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں کہ وہ کہاں جوتے رکھے. تو وہ وہیں سجدے میں گر کے انہوں نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس جوتے تو ہیں نا. دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص ہے وارن بفیٹ. وہ کیا کہتا ہے, جو کوکا کولا کمپنی کا مالک تھا, اس کو کیا بیماری ہوئی تھی کہ اس کے جو پیپٹے نا, آنکھوں کے جو پیپٹے ہوتے ہیں, جو میں اپنی طرف اشارہ بھی کیا, وہ اپنی مرضی سے نہ وہ بند کر سکتا تھا نہ اپنی مرضی سے وہ کھول سکتا تھا. تو کیا ہوتا تھا جی کہ اس نے ایک ملازم رکھا تھا جو اس کے پیپٹے صبح کھولتا تھا اور رات کو بند کرتا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ مجھ سے میری ساری ضرورت لے لو, لیکن مجھے یہ جو بیماری ہے اس کا علاج بتا دو. کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا. اور تیسرا واقعہ میں کر کے میں بات کو کمپائل کرتا ہوں. مائیکل جیکسن 55 سال کی عمر میں وہ دنیا برد ہو گیا, لیکن اس نے اپنے ساتھ کیا 10 ڈاکٹروں کی فوج رکھی ہوئی تھی جو اس کو بتاتے تھے کہ آپ نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, اور کیا اپنے یوزیبلٹی کیا کرنی ہے. لیکن کیا ہوا, اس نے اپنے ہاتھوں کو دستانے لگا کر رکھتا تھا, کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا تھا. تو کیا ہوا جی کہ وہ 55 سال سے پہلے دنیا سے چلا گیا. کیونکہ جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ مالک ہمارے جراثیم کو آپس میں جو ہوتا ہے نا ختم ہو جاتے ہیں, وہ آپس میں اس کی اینٹی باڈیز کریٹ ہوتی ہیں. ہم جھوٹا پانی پئیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا, اینٹی باڈیز پیدا ہوں گی, ہماری بہت بیماریاں خود ختم ہو جائیں گی. یہ کورونا کا ڈرامہ جو رچایا گیا اس میں بھی کورونا ہمارے یہاں کیوں نہیں آیا اللہ کے کرم سے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں اینٹی باڈیز ہیں, گوروں کے یہاں مصنوعی چیزیں ہیں جس سے وہ اس چیز کو جس چیز سے وہ ناشنا ہے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا, دوسرا فرق, وہ کیا فرق ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہوگا نا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے میں دیکھو تاکہ آپ میں شکر گزاری پیدا ہو. اور اکنامکس کیا کہتی ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تو دوسری بات جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کیا اکنامکس کہتی ہے کہ آپ کے وسائل محدود ہیں اور آپ کی خواہشات لامحدود ہیں, جبکہ میرا مالک اپنے لافانی کلام میں کہتا ہے کہ آپ کی خواہشات تو کچھ ہے ہی نہیں ہیں, مالک کے وسائل لامحدود ہیں. اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے, جب تک انجن ایجاد نہیں ہوا تھا پیٹرول کی کیا ویلیو تھی؟ کوئی ویلیو بھی نہیں تھی. دریاؤں کے کنارے جائیں, جو ریت ہے جس سے یہ شیشہ بنتا ہے گلاس, اس کی کیا کچھ ویلیو بھی نہیں تھی, لیکن مالک نے تو اپنے وسائل چھوڑے ہوئے تھے. اس طرح یہ پانی ہے, آج سے کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد, کچھ دہائیوں کے بعد یہی پانی سے گاڑیاں چلیں گی, کیونکہ وسائل تو انہوں نے دیے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پاس ان وسائل کو کیپچولائزیشن کرنے کی پاور نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اسلام کا زرعی نظام اپنائیں, رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سوائے لعنت کی اور کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے. اور مالک کے نظام فطرت سے جو لڑتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہتے ہیں. مغلوں کا علی شان دور حکومت اس کی بڑی مثال ہے. اس وقت جب سلطنت دہلی میں, جس کی سلطنت صرف کہاں رہی تھی؟ لال قلعے کے ارد گرد, جب دن کو 1 بجے وہاں صبح ہوتی تھی, اس وقت تک کرنل مٹکاف اپنی ساری چیزیں بھیج کر برطانیہ
آرام کرنے چلا جاتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے صبح اٹھنے کا فائدہ۔ تو مالک الملک ہمیں یہ ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام تعلیم، نظام سیاست اور نظام عدلیہ کو رائج کریں۔ اسی میں ہماری بقا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔